کوئی نہیں, آپ اس کو سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, سو ہم لوگ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا, سیرش جب بھی پروگرام شروع کرتی ہے بھلے پروگرام سنجیدہ ہو, لیکن مجھ سے, اور یہ سیرش کا ایک اور چیز میں آپ کو ناظرین دکھاؤں, یہ وہ تحریر ہے جو مسلسل 1 گھنٹے سے ماشاءاللہ پروگرام کے اندر, یہ لوگ سمجھیں کہ بہت اہم پوائنٹ نوٹ کیے جا رہے ہیں, یہ وہ ہیں, یہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیں. اور یہ جب ٹیچر کلاس میں کوئی بچہ اس طرح کرے تو اس کے ہاتھ سبو بھائی, میں وہ ٹیچر نہیں ہوں, میری اسٹوڈنٹ ساروں کو جانتے ہیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنے فیس کے اوپر اس طرح کر کے ادھر بھی اور یہ کر دیا, ادھر یہاں بھی. یہ ایگزیکٹلی, میں مطلب ٹیچر نہیں اسٹوڈنٹ کا رول پلے کر رہی ہوں سبو بھائی. اچھا, اچھا میں آپ کو سبو بھائی کدھر لگا, ٹھیک ہے, ہاں اتر گیا. اچھا میں ایک چیز یہ تھوڑا سا لگا ہوا ادھر, لیکن چلیں خیر, آپ کو نظر آ رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہاں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ چیز میں, ہم کون سے شادی پہ جا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح. اور سبوک بھائی یہ بات سنیں, آپ لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھے, آپ کو ریئلائز ہو گئے کتنا مشکل کام ہے اوپننگ کرنا, کتنا مشکل کام ہے. سبوک بھائی آپ کا پوری آپ صحافی رہے ہیں, پورا آپ نے کیا, ایک بندہ اناڑی. آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں صحافی رہے جیسے میں نے بہت بڑا کوئی جرم کیا ہوا. مطلب میں نے کہا کہ آپ کی 20 سال کی پریکٹس ہوگی, اب آپ کو کیمرہ کتنی دفعہ فیس کیا ہوگا. میں اتنی نروس ہو جاتی ہوں, میں نے ہارڈلی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. ہاں تو 2 منٹ بہت ہوتے ہیں ویسے. اچھا آج ہمارا ٹاپک کیا ہے یہ بتائیں. ہمارا ٹاپک بیسکلی یہ ہے کہ ہم انٹر ریلیجیس ہارمنی جو اسکولز میں یا تعلیمی اداروں میں کیسے انٹر ریلیجیس ہارمنی, مجھے نہیں پتا. آپ ایسا کریں, ایسے شروع کریں. السلام علیکم ناظرین, بولیں. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے سیرش سدوزئی. میرا نام سیرش سدوزئی. اور میں آج شجر علم کا پوڈ کاسٹ نمبر 10 اس کا آغاز کر رہی ہوں. میں آج شجر علم کا پوڈ کاسٹ 10 اسٹارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, خدا مجھے اپنے حلف پر عمل درآمد کی توفیق عطا کرے. خدا میرے پہ مہربان رہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, یہ جو سیرش نے ٹاپک کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ ہم اپنے بچپن میں کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کا شکار رہتے ہیں. پچھلے پروگرام نے تنوع پر بات کی تھی, ڈائیورسٹی پر. تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے, یہ جو تنوع ہے, یہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں, انہیں کیسے سمجھائیں کہ اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ قسم کی مخلوق پیدا کی. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ 18,000 مخلوقات ہیں, پتہ نہیں کہاں کی نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسا یہ فگر کیا جاتا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں. اب یہ جو 18,000 مخلوقات ہیں, مجھے بتائیں کہ گلاب کتنا خوبصورت کیا کہتے ہیں اس کا پھول ہوتا ہے. اگر اس دنیا میں گلاب کا صرف ایک ہی کلر ہوتا, ریڈ روز, تو مجھے بتائیں کہ ایک پارک ہے بہت بڑا, وہاں پر صرف سرخ گلاب وہاں پر لگا ہوا ہے, تو آپ کیا صرف اپریشیٹ کتنی دفعہ نہیں, آپ میکسیمم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, آپ تنگ ہو جاتے ہیں. تو گلاب کی خوبصورتی اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ سرخ ہے. گلاب کی خوبصورتی اس وجہ سے ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی ہے. سیاہ گلاب ہے, پنک گلاب ہے, مختلف کلر کے جو گلاب ہیں وہ یہاں پر ہمارے یہاں موجود ہیں. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی ہو. یہ لوگ فوٹو اسٹیٹ کی مشین سے نہیں پیدا ہوئے, یہ لوگ ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. اور آپ 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں, تو سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہیں, مختلف ہیں. سبو بھائی وہ قرآن میں بھی نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو اگر میں بنانا چاہتا تو میں سب کو ایک ہی نہ بنا لوں. ہاں, وہ کہتا ہے میں ایک امت بنا کر بھیج دیتا نا. تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ سب کا مذہب بھی ایک جیسا ہو. یہ خدا نہیں چاہتا, یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہتے, خدا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا کر بھیج دیتا. تو اس کا مطلب ہے ڈائیورسٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور خدا کی سکیم کا حصہ ہے. سبوک بھائی دیکھیں, مطلب اگر آپ ہم ارتھ کو دیکھیں سبوک بھائی اور یونیورس کو دیکھیں, ایوری تھنگ ہیز اٹس اون پلیس ان سوسائٹی اینڈ ان دس ارتھ. مطلب آپ دیکھیں پہاڑ دیکھیں تو آپ دریا دیکھیں, بیلنس جو مجھے لگتا ہے کہ جو گاڈ کو ہر چیز کا تضاد موجود ہے. ہاں, تضاد بھی موجود ہے, اور بیلنس اپوزٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہے. دن ہے تو رات ہے, ہر چیز ہے, خوشبو ہے تو بدبو بھی ہے, گراسی ایریا ہے تو ڈیزرٹ بھی ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی اس دنیا کے اندر خدا نے تضاد بھی پیدا کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ خدا کی سکیم کا حصہ ہے. تو خدا کی سکیم کو سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے جڑواں بچے مزاج میں ایک جیسے نہیں رکھتا, تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں. اور اگر سب لوگوں نے ایک جیسے ہی کام کرنا ہوتا,
ایک جیسے ہوتے تو پھر تو نسل انسانی کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی آ کر وہی کچھ کرنا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم جنرلائز نہ بھی بات کریں, ہم اپنی پرسنل زندگی میں بات کریں, تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر لوگوں کی پرسنالٹی بالکل سملر ہو تو بڑی بورنگ سی لائف ہوتی ہے. میں نے یہ نوٹس کیا سبوک بھائی کہ میں ہمیشہ ایٹ لیسٹ میں اپنے دوستوں کے بارے میں یا ایٹ لیسٹ اپنی ایون ہسبینڈ یا میرے پیرنٹس یا میرے سبوک بھائی دے آر ویری اپوزٹ فرام می. ہم ویلیو سسٹم پہ الائن کرتے ہیں سبوک بھائی, ہماری جو اخلاقی اقدار ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کریں, مجھے بتائیں کہ آج جو آپ نے ناشتہ کیا یہ ناشتہ ساری زندگی آپ کرتی رہیں؟ آپ کو جو ناشتہ پسند ہے نا وہ ناشتہ آپ روزانہ نہیں کر سکتے. آپ کو آم پسند ہے تو آپ روزانہ آم نہیں کھا سکتے. سبوک بھائی مجھے سب سے زیادہ فیوریٹ چیز جو ہے میری وہ ہے لوبیا, لال لوبیا. پتہ نہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کشمیریوں کا مسئلہ نہیں, یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کشمیریوں. میں نے سوچا کہ ہمارے خاندان کو اچھا یہ کوئی ریسس قسم کا کمنٹ تو نہیں ہے؟ نہیں ریسس کیا, ہم اون کرتے ہیں لوبیا کو ہماری جان. راجما چاول, ہاں لوبیا پر جان قربان ہے. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ سے کیا کہیں گے, لوبیا تیری عظمت پر یا لوبیا تیری کیا حرمت میں جان؟ تو آپ کو سیاسی جماعتوں کے آپ کور کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا نعرے بازی. سبوک بھائی لوبیا پہ مجھے ایک نعرہ چاہیے جو میں زندگی میں کسٹمائز لال لوبیا کے اوپر ایک ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے ہسبینڈ سے اس طرح کی کچھ فضول باتیں پوچھی, کس نے لا کر ہمیں دیا لوبیا لوبیا. سبوک بھائی اچھا وہ ہے خوشاب کے ایریا سے نا, تو خوشاب میں وہاں پر یہ ہوتا ہے وہ کالے چنے کھاتے ہیں. سبوک بھائی شوزب اپریشیٹ لوبیا کو نہیں کر سکتا, میں کالے چنے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتی. پلائی جو شوزب کی مدر بناتی ہے, آئی کینٹ اپریشیٹ اٹ. سبوک بھائی رہ رہے یہ ہے کہ بھائی دیکھیں چنے اور لوبیا کے شدید قسم کے اختلاف ہمارے سامنے آ گیا ہے, لیکن اس کے باوجود چنا لوبیا پر بھاری ہے, لوبیا چنے پر بھاری ہے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے شوزب سے پوچھا کہ شوزب کوئی ایسی چیز ہے جو زندگی میں تم 1 مہینہ کانسٹنٹلی کھا سکو. اچھا ویسے اس پروگرام کا نام شوزب نہ منع کر لیں. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں سبوک بھائی کیوں یہ بات ہے. ہی از آلسو, میں جس طرح جتنی لوگوں کی زندگیوں میں میں ٹیچر ہوں نا, he is also a lot of, he doesn't interfere in what I am doing in life, but he is also a mentor in many of aspects in my life. لیکن یہ بات اس کے سامنے کیوں نہیں کہتی؟ اس وقت تو آپ کہہ رہی تھی نہیں تم کیا ہو, یہ سامنے باتیں نہیں ہوتی. اچھا یہ سامنے نہیں ہوتی, یہ پہلے بتانا تھا نا یہ پروگرام میں یہ بات نہیں کرتے, یہ کاٹ دیں گے, ہم اس کو کاٹ دیں گے. اچھا میں جو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ بات ہے کہ سبوک بھائی جو مرد ہوتے ہیں نا, ان کا جو سوسائٹی کے بارے میں مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی مرد سے. اچھا اس میں عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عورت زیادہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے. ڈٹنے کریج میں عورت آگے. میں بتا رہی ہوں سوسائٹی کا جو ایکسپوجر ہے مرد کا زیادہ ہے. میں وہ چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتی, ایکسپوز نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مرد کیسے فیس کرتے ہیں, انہیں زیادہ پتا ہے. تو شوزب سے اگر میں کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ معاشرے کا وہ ایسپیکٹ ہے جو میرے سامنے نہیں ہے, اور شوزب میرے سے فریضہ کے بارے میں وہ سیکھ رہا ہے جو معاشرے کا اس کے سامنے نہیں ہے. تو بھی الگ تو اس لیکن جو ایک چیز ہے, میں نے جو جوک جو تھا وہ یہ کہ میں نے کہا کہ تم کیا کھا سکتے ہو, اس نے مجھ سے اگلا سوال کیا, یہ اتنا فضول سوال ہے اس کا میں بالکل آنسر نہیں کر سکتا. اچھا لیکن میں نے کہا, میں نے پھر خود ہی آنسر کر دیا اپنا. میں نے کہا لوبیا مہینہ کھا سکتی ہوں, لیکن صرف مہینہ کھا سکتی ہوں صبح شام. سبوک بھائی آپ کو ڈائیورسٹی چاہیے, انٹر ریلیجیس ہارمنی چاہیے. یہ ویسے لوگ کہیں گے کہ لوبیا سے فیتھ ہارمنی ڈسکور کرنا یہ بند ماشاء اللہ. کیا یہ ٹیچر ہیں یونیورسٹی میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں نا. اچھا میں یونیورسٹی کو اون نہیں کری, میں کالج کو اون کری ہوں. کالج بڑا ہو کے یونیورسٹی بن جاتا ہے نا, جیسے وہ ایک رکشے پہ لکھا ہوتا ہے بڑا ہو کے ٹرک بنوں گا. سبوک بھائی یہ بھی ایک یہ کانورسیشن ہم کریں گے. سبوک بھائی یہ جو ہو رہی ہے نا اپ گریڈیشن, ہاں اس میں بات کریں. آئی ڈونٹ لائک دیٹ. اچھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رواداری اور ہم آہنگی, یہ ہم کیسے قائم کریں. آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم آہنگ کیا ہوتا ہے. ہم آہنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کا سر چھوٹا رہ گیا اور باڈی اس کی بڑھ رہی ہے. ایک شخص ہے, اس کی ایک ٹانگ تو اتنی رہ گئی ہے لیکن باقی جسم بڑھ رہا ہے. ایک شخص ہے, اس کا ایک ہاتھ چھوٹا رہ گیا اور باقی جسم بڑھ رہا ہے. تو جو بھی ایسا شخص ہوگا اس شخص کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ شخص بے ڈھنگا ہے. کیوں کہ اس کی باڈی کے تمام جو اعضاء ہیں وہ برابر پرورش نہیں پا رہے, برابر ان کی نمو نہیں ہو رہی اور برابر آگے نہیں بڑھ رہے. تو ہم والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پراپر اور برابر آگے بڑھیں اور ان کا جسم اور ان کی جو خد و خال ہیں وہ برابر ان کی ترقی ہونی چاہیے. لیکن ایک منٹ, ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ معاشرہ بھی اگر برابر آگے نہیں بڑھ رہا, معاشرے میں کچھ لوگ انتہائی غریب ہو رہے ہیں اور انتہائی امیر ہو رہے ہیں,
اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ انتہا پسند بن رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے. اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں, جو مذہبی اقلیتیں ہیں, جو دوسری ثقافتی اقلیتیں, سبوک بھائی وہ مارجنز کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں. ہم نے کونے خود مطلب مارجنائز کا مطلب ہے کہ حاشیے پہ ہم ان کو پھینک رہے ہیں. آپ نے کاپی لکھی ہے, نوٹ بک ہوتی ہے نا, اس کا ایک حاشیہ ہوتا ہے. حاشیے کے باہر جن سے نکال دیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ حاشیے کے بعد رف ورک ہوتا ہے, رف عمل ہم اس کو کہتے تھے نا. تو یہ رف کام ہے, یہ حاشیے کے باہر ہوتا ہے. تو آپ نے سوسائٹی کے کچھ طبقات کو حاشیے سے باہر نکال کر دیا, آپ خود مین اسٹریم بن گئے, انہیں آپ نے مارجنلائز کر کے بالکل آؤٹ کر دیا ہے. وہ ڈیسنٹ اور زندہ معاشرے کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں کر کے دنیا کے اندر کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ کے ملک میں مسیحی بستے ہیں, آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں کرسچن بستے ہیں, ہندو بستے ہیں, سکھ بستے ہیں, بہائی کمیونٹی بستی ہے. اچھا پھر مسلمانوں کے اندر ڈائیورسٹی ہے بہت زیادہ, اسماعیلی کمیونٹی ہے, شیعہ کمیونٹی ہے, سنی کمیونٹی ہے. سنیوں کے اندر پھر دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں. پھر اہل حدیثوں کے اندر کئی قسم کے فرقے ہیں, دیوبندیوں کے اندر کئی فرقے ہیں, کہیں حیاتی ہیں, کہیں مماتی ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارے عقائد کے چھوٹے موٹے اختلافات یا بہت بڑے اختلافات موجود ہیں, لیکن اس زمین پر گرمی سب کو برابر لگتی ہے, سردی سب کو برابر لگتی ہے, بھوک پیاس سب کو لگتی ہے. تو جو کامن ایشوز پر ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. پتہ نہیں, میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں. پتہ ہے ایک یہ چیز ہے, آئی تھنک مطلب ایک شارٹ اس کے بارے میں بولوں گی. دیکھیں مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی سبوک بھائی کہ ہم یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ آئی کامنالٹیز پہ جڑے. نہیں, میں ڈفرینسز پہ جڑنا چاہتی ہوں. ڈفرینسز پہ جڑنے کا کیا مطلب ہے, یہ نہیں, میں جاننا چاہتی ہوں. نہیں, ڈفرینسز کو نا آپ قبول کریں, سیلیبریٹ کریں. مطلب سبوک بھائی, مطلب دیکھیں میرے پاس تو مثال تھی نا سبوک بھائی. دیکھیں یونیورسٹی میں جو ڈپوائے یونیورسٹی پہ تھے, مسلمان ایونٹس منائے جاتے تھے, اس کی فنڈنگ ہوتی تھی, یونیورسٹی کرتی تھی. یونیورسٹی فنڈنگ کر رہی ہے, یونیورسٹیز جیوز کو بھی فنڈ کر رہی ہے, یونیورسٹیز کرسچنس کو بھی فنڈ کر رہی ہے, یونیورسٹیز سکھ کو بھی فنڈ کر رہی ہے, یونیورسٹی ہندوؤں کو بھی فنڈ کر رہی ہے. ایوری بڈی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر کمیونٹی ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ کو, اور وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے, میں تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں, وہاں ٹیکس کا بھی چکر نہ ہو. لیکن ایک جو چیز ہے کہ یار انہوں نے پوری دنیا سے, ملک سے, جو پوری دنیا سے جو لوگ لے کے آئے ہیں یونیورسٹی میں, اپنی سوسائٹی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی کیسے. ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہم سے سیکھیں. یہ جو چیز ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹرینتھ وہی ہے سبوک بھائی. میں یہ کہہ سکتی ہوں, لائک میں کہتی ہوں نا کہ ویلیوز, ایجوکیشن کی محبت میرے میں اندر آئی میری فادر سے. ویلیو سسٹم, اخلاقیات جو ہیں, یہ اخلاقی اقدار جو ہے میری مدر سے آئیں. کمیونٹی سروس کیسے کرتے ہیں مجھے امریکہ سے آیا. صحیح, گڈ, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم اپنی ہسٹری بھی پڑھیں مسلمانوں کی, تو وہاں پر بھی آپ کو لگے گا کہ کس طریقے سے کمیونٹی کی سروس جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اس کا کتنا, یہ لوگ تو نہیں سوچیں گے کہ میرا امریکہ کو ایجنڈا ہے. نہیں سبو بھائی, لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے, ان کا رائٹ. اور دیکھیں اگر ایجنڈا یہ ہے تو برا نہیں ہے, مطلب کمیونٹی سروس نہیں, مطلب ایجنڈا نہیں, وہ یہ سوچیں پتہ نہیں میں ایجنٹ ہوں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. سوچیں تھے اگر اس بہانے لوگ سوچ رہے ہیں تو تب بھی اچھی بات ہے, کہیں تو سوچنا شروع کریں گے وہ لوگ نا. ہاں, مطلب اگر چلے گی. لیکن آخری بات میں آپ سے ناظرین جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپس میں برداشت پیدا کرنی چاہیے. بہت اچھا لفظ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, لیکن برداشت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے سیرش اچھی نہیں لگتی, میں ان کو برداشت کرتا ہوں. یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو مکہ ماروں, لیکن میں برداشت کر رہا ہوں, ان کو مکہ نہیں مار رہا. لیکن خوبصورت بات برداشت کرنا نہیں ہوتی, خوبصورت بات قبول کرنا ہوتی ہے کہ جس طرح اس زمین پر سانسیں لینے کا مجھے حق حاصل ہے, اسی طرح سیرش کو بھی, ایکس وائی زیڈ کو بھی, شیعہ سنی کو بھی, مسیحی اور اس کو بھی, ان کو برابر حق حاصل ہے. جس دن آپ نے اس تھیوری کو سمجھ لیا, خدا کے نظام کو آپ سمجھ جائیں گے, خدا کی اسکیم کو سمجھ جائیں گے, اور اپنے بچوں کو خدا را ضرور بتائیں کہ انسان سارے برابر ہوتے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو اجمی پر تفوق یا برتری نہیں. لا اسود علی الاحمر, اور کسی کالے کو کیا کہتے ہیں جو سفید ہے اس پر, اور سفید کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. صرف ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کو فوقیت ملتی ہے, الا بالتقوی,
وہ ہے تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں. تقوی اختیار کرنا یہ کہ خدا کے قانون کو سمجھنا، خدا کی سکیم کو سمجھنا، مزاج خدا کا شناسا ہونا، یہ اصل میں تقوی ہے. خدا یعنی خدا کیا چاہتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگی. تو ختم کریں. ٹھیک ہے. خدا حافظ.